السلام علیکم۔ صدر عالی وقار: اختیارات کا غلط استعمال کرپشن ہے۔ صدر ذی وقار: اس کرپشن سے میرے ملک کو بہت نقصان ہوا۔ اس کرپشن نے میرے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ اس کرپشن کی وجہ سے آج میرا ملک اربوں ڈالر کا مقروض ہے۔ اس کرپشن کی وجہ سے اولاد برائے فروخت کے بورڈ لگ رہے ہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے بے روزگار نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے میری عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا۔ اس کرپشن کی وجہ سے غریب کی بیٹی فاقوں سے مر رہی ہے۔ صدر ذی وقار مخلص ارباب اقتدار کوشش کرتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ تقریریں کی جاتی ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ کالم لکھے جاتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ آخر کیوں سر سید احمد خان نے یہ بات کہی تھی کہ جب برائی کی صرف شاخیں کاٹ دی جائیں تو وہ نئے سرے سے ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیں سخت قوانین بنانے ہوں گے۔ سخت قوانین بنانے کے لیے ہمیں پختہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ پختہ فیصلے کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا۔ مضبوط ہونے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا کیونکہ قومی اتحاد سے ہی ہم کرپشن پر قابو پا سکتے ہیں۔ صدر ذی وقار: ہمارے پاس تو اتحاد کی نعمت بھی میسر نہیں۔ ہم بکھرے ہوئے، ہم ٹوٹے ہوئے، ہم بھٹکے ہوئے، کہیں مسلک کے نام پر، کہیں قوم کے نام پر، کہیں ذات کے نام پر، کہیں برادری کے نام پر، کہیں نسل کے نام پر، کہیں زبان کے نام پر، کہیں صوبے کے نام پر۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی صرف یہی باتیں ہیں؟ صدر ذی وقار: جب تک بکھرے رہیں گے کرپشن ہوتی رہے گی۔ جب تک یکجان نہیں ہوں گے کرپشن ہوتی رہے گی۔ جب تک ملی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے کرپشن ہوتی رہے گی۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے کرپشن ہوتی رہے گی کیونکہ قومی اتحاد سے ہی کرپشن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ دیمک کی طرح کھا رہی ہے اس ملک کو کرپشن، مٹانا یہ ناسور ہے اگر تو ایک رہو۔ صدر ذی وقار: آج وطن عزیز کا ہر پاکستانی کرپشن کا ڈسا ہوا ہے۔ اس وطن کے مقدس بدن پر کرپشن کے لگائے ہوئے زخموں سے رستا ہوا خون ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ اس معاملے پر پہنچا ہے کہ اس وطن کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد، ہر عورت اس کرپشن کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائے۔ اس ایک پوائنٹ پر، اس ایک ایجنڈے پر، اس ایک نقطے پر، اس ایک مرکز پر، اس سوچ پر، اس ایک فکر پر ساری قوم متحد ہو جائے اور مسجد کے منبر و محراب سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک، سیاہ کوٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، غریب کی جھونپڑی سے لے کر امیر کے محل تک، کارکن کے نعرے سے لے کر سیاستدان کی جیت تک، مزدور کے کچن سے لے کر صاحب کی فیکٹری تک، پرائیویٹ کلینک سے لے کر سرکاری ہسپتال تک، ہر جگہ یہی صدا سنائی دے کہ ہمیں کرپشن سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ تب کہیں جا کر کرپشن کا خاتمہ ہوگا
کیونکہ قومی اتحاد سے ہی کرپشن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ والسلام۔